السلام علیکم ناظرین، ویری نیوزی کے ساتھ میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے ٹاپ ایشو بن چکا ہے اور بنا ہوا ہے کئی دنوں سے، وہ ایک ایسی تنظیم سے متعلق ہے، ایک ایسی مذہبی گروپ اور ایک ایسے مذہبی جماعت سے متعلق ہے جیسے باقاعدہ طور پہ اب کالعدم اور خبروں میں بھی ہم کالعدم تنظیم سن رہے ہیں۔ لیکن اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے بے شمار شہروں میں اہم شاہراہوں پر دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ کامونکی کا جو واقعہ پیش آیا گزشتہ دنوں، اور جتنی سرکاری املاک بالخصوص سرکاری گاڑیاں، پولیس موبائل اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ، اور دوسری جانب اسی تنظیم کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ دونوں ہی پاکستانی ہیں۔ چاہے کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد جنہیں کالعدم قرار دیا گیا، لیکن ایک طرف وزیر داخلہ ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور حکومت اور ریاست بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملات حل ہوں اور ان پہ سے بھی کالعدم کا لیبل ہٹے، لیکن ساتھ ہی جو ریاست کے نمائندگان ہیں، پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، یا پھر سیاستدان اور ہمارے وزراء ہیں، یہ سب لوگ جہاں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تشدد کے واقعات رونما ہونا، یہ ایک ایسا المیہ کریٹ ہو چکا ہے پاکستان میں کہ اس کو تمام ہی حلقے اپوزیشن بھی جو ہے وہ کافی حد تک اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، اور اگر یہ مسئلہ جلد سے جلد ختم نہیں ہوا اور یوں ہی بڑھتا چلا گیا تو اس کے اب جو نتائج نکلیں گے وہ ریاست اور بالخصوص تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ جائیں گے۔ جس طریقے سے لال مسجد کا آپریشن آج تک مشرف کی اکاؤنٹ میں، سابق صدر جنرل مشرف کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ ایک ایسا بدنما داغ ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جناب اسرار عباسی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اسرار صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام عمر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی۔ اسرار صاحب، تمہید میں اور انٹروڈکشن میں آپ نے جان ہی لیا ہوگا جس موضوع پہ میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو فواد چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، وزیر داخلہ کا بڑا ایک نرم رویہ لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آج جمعے کا دن ہے، آج اور شاید یا کل سعد رضوی سے وہ دوبارہ مذاکرات کریں، لیکن فواد چودھری کہہ رہے ہیں جب تک یہ اٹھیں گے نہیں سڑکوں سے، جب تک یہ اپنے دھرنے نہیں ختم کریں گے، اس وقت تک ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے نیچے جو پوری کیبنٹ ہے، وزراء آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، آپس میں ان کے درمیان جو ہے نا وہ کیسا بیہیویئر، کیسے جملے جانے چاہیے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف بڑی ہارشنیس ہے، ایک طرف تھوڑی پولائٹنیس ہے، پنجاب گورنمنٹ اپنے سٹیپس لے رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ بپھر چکے ہیں یہ جنہیں اب کالعدم تنظیم کہا جا رہا ہے تحریک لبیک پاکستان والوں کو۔ کیا حل دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ بہت شکریہ عمر، میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک بہت سینسیٹیو ایشو کے اوپر پروگرام کیا، اور بہت حوصلے کی بات ہے کہ اس وقت اس ایشو کے اوپر بات کرنا۔ میں آپ کو بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعی ایک بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا امبیگوٹی سے نکال کے دیکھنا پڑے گا۔ بیسکلی جو کنسیپٹ کریٹ کیا گیا فرام کالعدم جماعت، وہ یہ ہے کہ ایک مذہبی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے اہل و عیال، ہمارے خاندان سب قربان، ان کی حرمت کے اوپر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائے۔ لیکن ہمارا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کیا وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا تربیت دیتا ہے؟ وہ تو وہ نبی تھے کہ جن کو جب طائف پہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور ان کا جوتا خون سے بھر گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان سے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان طائف کے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس قوم کو ختم کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو کیا ہم اس نبی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر سیاسی تنظیم کا، ہر مذہبی تنظیم کا بنیادی حق ہے۔ خود پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے اندر بہت ہم نے وقت گزارا، 126 دن کا دھرنا آپ کے سامنے، آپ بھی آتے رہے، کور کرتے رہے، لیکن جو طریقہ کار احتجاج کا ہے اس پہ تھوڑا سا بنیادی اختلاف ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے، میں اس کی طرف بنیادی طور پہ آتا ہوں کہ وزراء کے اندر سپلٹ اوپینین ہے، بالکل ہے، ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے، کچھ لوگوں کی رائے پارٹی کے، اور یہ ڈفرینس آف اوپینین صرف کیبنٹ کے اندر نہیں ہے، یہ اگر آپ اوور آل پورے پاکستان کے اندر دیکھیں تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی ان سے بات کی جائے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے جی نہیں، ان کو بالکل کوئی رعایت نہ دی جائے، کیونکہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ پولیس والوں کی جانوں کے لینے کے وہ ہیں،
انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. ان کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے یا ان کو آپ نرمی دیں گے تو کل کو اور لوگ بھی آئیں گے. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہماری سوسائٹی کے اندر پریویل کر رہا ہے. اب گورنمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے اندر ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے سینسیبلٹی کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. دیکھیں, ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال زندگی میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وار آن ٹیرر ہوتی تھی تو اس وقت بھی عمران خان کا ایک ہی بات تھا کہ آپ ڈائیلاگس کریں, آپ بات کریں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جنگ کرنا یا کسی کو کرش کرنا یہ تو آخری تو یہ ریزورٹ ہے نا, ڈائلوگ وہ تو ہم ہو کبھی بھی چکے ہیں کر نا سکتے اسرار صاحب, ڈائلوگ تو ہو چکے ہیں. ہیں. نہیں, جو میں سابق میں وزیر اسی کی داخلہ تھوڑی سی تھے جنرل صاحب, بریگیڈیئر صاحب خود گئے, بریگیڈیئر اعجاز صاحب, ان کے ساتھ تو تحریری معاہدہ ہوا ہوا ہے, دستخط ہوئے ہوئے ہیں, میں آپ وہ میں آپ کو پیج گزارش آج کرتا ہوں بھی نا, تھوڑا سا اس موجود ہے. کی بیک گراؤنڈ بتا دوں تھوڑا سا. دیکھیں, 2 سے 3 پچھلی گورنمنٹ میں بھی جب یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تب بھی تحریک لبیک کا دھرنا ہوا. ڈفرینٹ ایشو تھا. ختم نبوت کے بالکل. حلف نامے کے اندر تبدیلی کا ایشو تھا. خود پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اور ہم نے کہا تھا, ان کی حمایت کی تھی کہ ان کا موٹو بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, وہ بالکل جائز ایشو تھا. رائٹ ناؤ اس گورنمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جب فرانسیسی گورنمنٹ نے, ان کے ایک اخبار نے توہین رسالت کی تو انہوں نے کہا دیا فرانس کے سفیر کو نکال دیا. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے عالمی دنیا میں یا اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے یا انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جس اسٹرانگ الفاظ کے ساتھ اسٹینڈ لیا, اور میرے خیال میں مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میری 25 سالہ سیاسی تاریخ میں کسی لیڈر کا اتنا اسٹرانگ اسٹینڈ تھا اس طرح کا. آپ کو یاد ہو تو آپ مجھے میری تصحیح فرما دیجیے گا. تو اس کے بعد اس وقت جو پوزیشن ہے رائٹ ناؤ, میں آپ کو اس وقت جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت فرانسیسی سفیر پاکستان میں موجود نہیں ہے. یہ میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ یہ کال تو ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن مسئلہ سارا یہ جی ہے کہ سفارتی تعلقات تو برقرار ہیں, سفیر ہو یا نہ ہو, یا ناظم الامور کے نام سے کوئی ان کو وہاں سے لیڈ کر رہا ہو. مطالبہ یہ ہے کہ ان کو منہ کی کھلاؤ تاکہ ان کو احساس ہو. لیکن اگر صرف ہم بیان بازی تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں, بے شک ہم عالمی فورم پہ جا کے جو ہے اسٹیٹمنٹس دیں, اور بہت اچھی بات ہے وزیر اعظم نے یہ بات کہی, اور تاریخ میں اس سے پہلے کوئی بھی وزیر اعظم اتنا بولڈ اسٹیپس نہیں لیتا تھا یا بولڈ اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کو کیسے آپ سنبھالیں گے, کیونکہ ان سے تو جو ایک ہوتا ہے نا کہ معاہدہ کر کے اب ان کا اعتماد بھی نہیں رہا, مذاکرات بھی جبھی بے نتیجہ نکلتے جا رہے ہیں. دیکھیں عمر, میں پھر آپ کو کہہ دوں کہ سفارتی تعلقات یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. ریلیجس ایشو کو ایڈمنسٹریٹو ایشو کے ساتھ کبھی بھی مکس اپ نہ کریں. میں نے جو اپنی تمہید باندھی تھی وہ ساری انٹرو کی بنیادی, آپ کی جو بات تھا وہ بالکل آپ کی ٹھیک تھی کہ ریاست کے اندر ہر ایک کو حق ضرور ہے اپنی بات کہنے کا, لیکن ریاست کو ڈکٹیٹ کرانے کا حق شاید کسی کو نہیں. اگر ہم ریاست کو ڈکٹیٹ کرانے کا حق کسی ایک فریق کو دیں گے تو کل کو 10 فریق اور آ کے کہیں گے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے ملک کی آبادی, عوام کی 99% یا ایون 70% بھی عوام جو ہے وہ کسی بھی حکومت کی پالیسی سے متفق ہو جائے. آج تک ہمارا جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% کراس نہیں کر سکا, اور جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کو 18 سے 20% ووٹ پڑتا ہے, تو 80% تو ویسے ہی اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جب آپ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت نہ کریں, یہ ہمارے دین کی, اور یہ تعلیمات ہم نے جو پڑھا ہے اور سیکھا ہے اس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کا جو تحریک انصاف کی حکومت ہے طریقہ کار اس طرح سے نہ ہو کہ جس طرح سے کالعدم جماعت چاہتی ہے. نہیں, لیکن کالعدم جماعت کیا نہیں چاہتی. ریاست پاکستان میں تو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نا آپ کو کہ جو معاہدہ تحریری طور پہ کیا گیا تھا, سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز صاحب نے لیڈ کیا تھا, اس میں یہ نور الحق قادری صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں, وہ تو ابھی بھی وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں. اس کے آگے پروسیڈ کرنی تھی نا یہ چیز کہ 3 ماہ بعد ہم نکال دیں گے اور ختم کر دیں گے سفارتی معاملات, یا ایک بھرپور ڈپلومیٹک پروٹیسٹ ہم پوری دنیا میں ریکارڈ کروائیں گے اس طریقے سے. تو اس میں یہ قانونی سوری طریقے سوری عمر, ایڈمنسٹریٹو ایشوز تب نہیں تھے. سوری عمر, میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اس وقت کہاں پر ڈیڈ لاک ہے, میں وہ آپ کو کرنٹ بتا دوں, شاید اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کریں. اس میں ایک شک یہ تھی کہ ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں لا کے بحث کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, اور ڈیبیٹ کے بعد جو فلور آف دی ہاؤس سے
رائے آئے گی وہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. یہ معاہدے کی ایک شک تھی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک تھی ہے, ہے, موجود ہے, لیکن بالکل. ہاں, اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا, چلیں یہ بتا دیں. اب بظاہر میں اس یہ کے کہ یہ سعد یہ رضوی کو اکثر اریسٹ کر لیا, اتنے دنوں میں تو اس کو $1 ملین اسمبلی کے کوشچن فلور ہے. پہ لے دیکھیے آتے ہیں. میری سن لیجئے نا, میں نے ہمارے 3 منسٹرز نے کوشش کی اس کو فلور آف دی ہاؤس لانے کی, اور اپوزیشن نے اس کے اوپر اجلاس میں ہنگامہ آرائی کر کے ڈیبیٹ نہیں کی. یہ میں آن ایئر آپ سے کہہ رہا ہوں. اپوزیشن کے کسی پارلیمنٹیرین کو آپ لائن پہ لے کے بے شک کنفرم کر سکتے ہیں. 3 دفعہ ہم نے اس کو فلور پہ لانے کی کوشش کی, اور ہم نے یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے جی, ان کیمرہ سیشن کر لیتے ہیں, کیونکہ بہت سے اراکین ایسے ہیں جو اسمبلی کے فلور پہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور باہر جب پریس گیلری میں آتے ہیں, پریس ٹاک پہ بات کرتے ہیں, وہاں ڈفرنٹ بات کرتے ہیں, اور جب چینل پہ جاتے ہیں تو وہاں ڈفرنٹ بات کرتے ہیں. تو ہمارا موقف بالکل کلیئر تھا کہ آپ اگر اکثریت اس چیز کو چاہتی ہے, کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ 2/3 میجورٹی میں نہیں ہے, ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. تو اگر پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرین یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ جی سفارتی تعلقات منقطع کر دیتے ہیں, اور منقطع کرنے کے بعد اس کے جو ریپریکاشنز ہوں گے حکومت پاکستان وہ فیس کرے گی, اور عوام پاکستان اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں تو لیکن ایشو یہ ہے, اس میں یہ بتائیں نا کہ اس میں قانونی کہیں ہمارے پاس پیچیدگیاں تھیں جو ہمیں اسمبلی کے فلور تک یہ چیز لے کے جانی تھی, یا یہ خالی وزیر خارجہ اپنی ثوابدید کے بنیاد پہ, یا وزیر اعظم تو فل اتھارٹی رکھتے ہیں, وہ یہ اسٹیپ نہیں لے سکتے تھے؟ اور اگر ہر چیز نہیں پارلیمنٹ کے ہی قانونی پاس لے کے جانی ہے نہیں تو گورنمنٹ نے پچھلے 3 سالوں میں بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جو اپنے ثوابدید پہ کی ہیں, وہ بھی پھر پارلیمنٹ کے نہیں فلور یہ پہ آنی چاہیے تھی. قانونی قدغن اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. یہ شرط رکھی گئی تھی کالعدم جماعت کی طرف سے, اور ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں جب حکومت ہوتی ہے تو ہمیں جو آئینی طور پر ہم پابند ہیں وہ ٹریجری بلز کے اوپر اسمبلی کو اعتماد ملنے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپریشن ضرب اثر شروع کیا, اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کو ہم نے بار بار کہا, تو اسمبلی میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, اور بلکہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی اس کے لیے, وہ بھی اس میں بھی کوئی ایک بھی پارلیمنٹری نہیں تھا, بلکہ ایک سینئر صحافی جو تھے عرفان ذیقی صاحب وہ تھے. تو اس پر تو کسی پارلیمنٹری نے بھی اعتراض نہیں کیا. دیکھیں ایشو صرف یہ ہے کہ کہاں پر گورنمنٹ کی اپنی ریٹ قائم. دیکھیں مثال کے طور پہ آج ہم سفارتی تعلقات منقطع کرتے ہیں, اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے بعد جو حکومت پاکستان کو نقصانات ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی عوام تک پہنچیں گے, کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے ہم گرے لسٹ تک تو سسٹین کر چکے ہیں, لیکن گرے لسٹ سے ابھی تک وائٹ لسٹ میں نہیں آئے. پھر برطانیہ ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے, اور جب امریکہ کے خلاف آپ افغانستان میں اس کے اتحادی بننے کے لیے, اس کو فوجی اڈے دینے کے لیے تیار نہیں تھے, تو آپ کے اوپر آلریڈی پریشر ہے. آپ کے مشرقی بارڈر پہ انڈیا کی جو صورتحال ہے کشمیر کی وجہ سے, وہ بھی آپ کے سامنے. تو ہمیں سینس پریویل کرنی چاہیے کہ حکومت پاکستان, آج تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جی, آپ ہٹا دیں, آج عمران خان صاحب کو عدم اعتماد لائیں, ہٹا دیں, کیا اگلی گورنمنٹ یہ کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی. ایون میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ اگر کالعدم جماعت کی حکومت بھی آ جائے تو وہ بھی نہیں کر سکتی. اچھا چلیں, ایف اے ٹی اور ایف کا آپ نے ذکر, ایک جی عمر ون لائنر, ایک اور ان کالعدم جماعت کے 2 ممبران سندھ اسمبلی موجود ہیں اس وقت بھی. ٹھیک ہے, ان میں سے کسی ایک رکن نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع نہیں کرائی اس کے لیے. یہ بھی میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اب آپ اپنی اگلی بات پروسیڈ کریں. آپ نے ایف اے ٹی ایف کا ذکر کیا, اور ابھی 2 ہی دن گزرے ہیں مشکل سے, فواد چودھری صاحب نے کہا جی یہ جو کالعدم تنظیم ہے ٹی ایل پی کو مخاطب کر کے, بھارت ان کو فنڈنگ دے رہا ہے, بھارت ان کو پیسے دے رہا ہے, اور یہ اس کی فنڈنگ پہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں جب ہم اتنے زیادہ آبزرو ہو رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر اگر بیرونی فنڈنگ سے انتشار پھیل رہا ہے, اور ہمارا خود منسٹر اس بات کو کہہ رہا ہے, بے شک وہ ہمارا دشمن ملک فنڈ کر رہا ہے, تو اس سے ہم اپنے آپ کو اور زیر اطاعت لے کے آ گئے ہیں ایف اے ٹی ایف کے ان آبجیکشنس میں کہ جی ہمارے یہاں منی لانڈرنگ کے تھرو کالعدم تنظیموں کو پیسے دیے جاتے تھے یا جاتے ہیں. یہ تو ہم نے اس ایرا میں خود کہہ کے اس الزام کو سچا ثابت کر دیا جس سے پچھلے ہم کتنے سالوں سے لڑ رہے تھے. دیکھیں ایف اے ٹی ایف کی ٹوٹل 27 شکیں تھی, جو 27 انہوں نے شرائط رکھی کہ پاکستان کے اوپر عمل درآمد کی, ان میں سے 26 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے. ایک شک جس میں یہ چیز ہے
کہ ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کرنی ہے. فواد چودھری صاحب نے کس دن میں یہ کہا، وہ اس کا بہتر جواب فواد چودھری صاحب دے سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ٹیررزم ہوتی ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ پاک ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کے اندر فورن ایلیمنٹ ہوتا ہے. نہیں اور وہ یہ ہوتا ہے، موجودہ گورنمنٹ وہ تو ہوتا ہے، میری گزارش اس کے تو سنیے، شواہد بھی لیٹ می موجود ہیں نا. وہ تو کلبھوشن سر کو ہم نے میں وہی آپ کو پکڑ کے بھی دکھایا. دیکھیے میں جس پوائنٹ پہ فواد، بات کر رہا ہوں نا، دیکھیے وہ تھوڑا سا اس لیٹ سے می کمپلیٹ. ڈیفرنٹ ہے اگر اسرار فواد صاحب. مجھے کمپلیٹ کر، وہ میں تھوڑا سا، بالکل آپ کی بات کو جواب دوں ہاں گا، لیکن میں تھوڑا جواب دوں سا گا، میں اس لیکن کو وہ دوبارہ کمپلیٹ کرنے سمجھانا دیں گے چاہ آپ رہا کو. ہوں کہ جب ہم میں خود، بالکل آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے تو آپ کی بات کا جواب آپ کو مل جائے گا. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں اتنا حوصلہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے فورن انوالومنٹ، ہم کھل کے کہتے ہیں. پچھلی حکومتوں میں اتنی جرت نہیں تھی، وہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے. ایون کلبھوشن جب گرفتار ہو گیا تو اس کا بھی نام لیتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے کبھی اس کا نام تک نہیں لیا. تو ہم یہ بالکل کہتے ہیں. یہ جو آپ کی بات ہے، میں اس سے 200% متفق ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کے ایویڈنسز ہیں تو ہمیں وہ منظر عام پہ لائے بغیر، کیونکہ دیکھیں FATF یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کے ایویڈنسز پیش کریں. یہ نہیں کہتا کہ آپ کے فنڈنگ ہو رہی. فنڈنگ کے اوپر یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کر دیا اپنی بالکل. اسٹیٹمنٹ سے. یہ آپ کی بات ہے اور یہ آپ کا سٹانس ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ فواد چودھری ہو یا کوئی بھی منسٹر ہو جو فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہوتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ جہاں پر اس کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہے وہ قوم کے سامنے رکھے، یا قوم کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کیبنٹ کے سامنے رکھے، کیبنٹ کے سامنے، یا ہمارے پاس نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایک ادارہ موجود ہے، ہم اس پہ رکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ فواد چودھری ہو یا کوئی بھی فیڈرل منسٹر ہو، ان کا ڈفرینس آف اوپینین ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ میرے خیال میں لیکن گورنمنٹ کے لیے میں بعض یہ اوقات بھی سمجھتا ہوں پریشانی اسرار کا سبب. صاحب کہ اگر ایک فیڈرل منسٹر ہے، ترجمان ہے وہ حکومت کا، انفارمیشن منسٹر ہیں، اور جو وہ بات کہیں گے اس کو پوری دنیا یہی سمجھے گی کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، تو بے شک ان کا ذاتی اس میں کوئی بھی اوپینین ہو، ایٹ لیسٹ ان کو تو ذمہ دارانہ بیانات دینے چاہیے. اور اگر ایسے فنڈنگ نہیں، والے میں قطن، معاملات اور یہ سب، عمر میں قطن، ایک سیکنڈ، میں قطن نہیں کہہ رہا کہ ان کا ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایز اے فیڈرل منسٹر انفارمیشن دیا ہے، یہ ان کا ذاتی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کیبنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے نا، کیونکہ آج وزیر داخلہ نہیں، شیخ رشید پھر سعد رضوی کے پاس جا رہے ہیں. اگر کیبنٹ کا ہی ایک دیکھیں ترجمان یا حکومت کا ترجمان یا حکومت یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ جی بھارتی فنڈنگ کے ذریعے یہ کر رہے ہیں، پھر مذاکرات کس بات کے؟ لگا دیں دیوار سے، ختم کریں، بالکل جیسے دوسری جماعتوں کو کیا. یہی ایگزیکٹلی یہی عمر. دیکھیں میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں آپ کو یہ بتایا کہ دو ایک اوپینین پریویل کر رہے ہیں اس وقت سوسائٹی میں بھی اور ہر جگہ پہ. ڈفرینس آف اوپینینس کیبنٹ کے دیکھیں اندر تو موجود اس ہے، کا کیبنٹ میں بھی نہیں، یہی رائے ہے. کیبنٹ میں موجود دیکھیں نہیں ہوا پھر یہ سر صاحب. دیکھیں ہم اس پلیٹ فارم نہیں پہ تو سر ہے، کھل کے بات کرتے ہیں نا. اس کا یہ مطلب ہے میں کہ کھل کے کہہ ایک رہا ہوں نا آپ کو. نہیں، کچھ وزراء کیبنٹ کے تھرو چل رہے ہیں، یعنی عمران خان کے تھرو چل رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کہیں اور سے چل رہے ہیں وہ بھی وزیر. نہیں کہیں لیکن اور سے چلنے والے. دیکھیں میں میری گزارش سنیں، میں آپ کو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس جو رائے آپ نے دی، یہی رائے کیبنٹ میں اور ہماری سوسائٹی میں پریویل کری. لیکن میں آپ کو اس کا اگلی بات کرتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سعد رضوی کے ساتھ مذاکرات کی. دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا دو ملکوں میں، اس وقت بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جنگ کا آخری ریزورٹ بھی ٹیبل ٹاک ہے. ٹھیک ہے، جنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ ایک ایسے فریق کو ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے جو ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جو آپ کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تب آپ اس کے اوپر طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ریاست کی طاقت کیا ہے. اب وہ ریاست کی طاقت کو مانتے ہوئے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے، اور اگر وہ رائے راست پہ آ جاتا ہے تو ہم مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں. ادروائز جنگ کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، جنگ چلتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم اپنے شہریوں کے خلاف، اور اس میں آپ کو بالکل کھل کے کہوں کہ 70 سے 80% وہ نوجوان ہیں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کالعدم جماعت کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں، وہ نوجوان ہیں جو بالکل ان کا برین واش ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ریلیجس مسئلہ ہے، اور ریلیجن ہمارے دین کے اندر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ طریقہ کار صحیح دیکھیں ہے. اسرار کیا صاحب، یہ میں سنت ابھی طریقہ ابھی ہے یا ابھی آپ کی بات نہیں؟ سے نا ایک نئی چیز جنریٹ ہو گئی ہے یہاں پہ. دیکھیں برین واش میں نہیں سمجھتا کہ یہ ورڈ بھی مناسب ہے.
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جو لوگ نکل رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, کالعدم تنظیم کہہ لیں, ٹی ایل پی کے کارکن کہہ لیں, اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق ٹی ایل پی سے نہیں ہے, نہ پالیٹکس سے تعلق ہے, اور نہ کبھی وہ کسی جلسے جلوس میں گئے ہوں گے, لیکن وہ بھی نکل پڑے ہیں اس دفعہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگ جو نکل رہے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کر کے, وہ تو بالکل ایک جیسے جہاد پہ نکل رہے ہیں, اسی طریقے سے وہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں, پھر یہی وہ تو سب. گڑبڑ ہے ہاں, عمر, اب سوچ, اب آپ آگے بات تو سنیں, بات تو سنیں, آگے 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 کیا ہوگا. آگے یہ ہوگا کہ ایک اور ممتاز قادری پیدا ہو جائے گا, آگے یہ ہوگا انہی بچوں میں سے کوئی اٹھے گا, اور اللہ نہ کرے کسی گورنمنٹ کے کسی بھی ریپرزنٹیٹیو کو اس نے جو ہے نا فائر کر دیا یا قتل کر دیا, وہ ہیرو بن جائے گا 2 منٹ کے اندر. اور چلیں, یہ تو جو وہ لوگ ہیں نا جو احتجاج کر رہے ہیں, کیا پتا ممتاز قادری جیسا بندہ, وہ تو اسکواڈ میں ہی تھا, سیکیورٹی اسکواڈ میں, کیا پتا پنجاب پولیس کے اندر, کیا پتا کسی محکمے کے اندر ایسا بندہ ہو جو, اگر جب برین واش کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اپنے جذبات کو بالکل قابو میں نہ رکھ سکے اور وہ اس اسٹیپ پہ چلا جائے. تو یہ ایک بڑا اب میری خطرناک گزارش مرحلہ سنیے, ہے. آپ کا سوال اب مجھے جواب دینے کا حق دیجیے گا. میں آپ سے صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ برین واش کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا. برین واش کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب آپ اس کو اپنی مرضی کی چیز پڑھا دیں اور ان کے دماغ پہ بٹھا دیں کہ یہ حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہے اور یہ باطل کی گورنمنٹ ہے, اس کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ برین واش ہو گیا. اب اس نے یہ پڑھا لکھا طبقہ بھی, اس میں میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, وہ کوئی مطلب لیکن جب وہ نکلتے ہیں وہ احتجاج کے اندر وائلنس نہیں کرتے. آپ اگر ان کا مجمع 5 لاکھ کا مجمع ہے, میں جو ایگزیکٹریٹ کر رہے ہیں, جو میڈیا کے بہت سے ساتھی کر رہے ہیں کہ یہ 5 لاکھ کا مجمع, میں اس کو بھی تسلیم کر دیتا ہوں, لیکن اس 5 لاکھ کے مجمع سے 5,000 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو تشدد کر رہے ہیں. باقی 4.25 لاکھ یا 5 لاکھ کے قریب لوگ وہ پرامن طریقے سے نکلے ہوئے, لیکن ان کی اس کاز کو, ان کی اس تحریک کو جس طریقے سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے, وہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ وائلنس کیا جا رہا ہے. وہ پولیس والے جو اس میں شہید ہوئے یا مارے گئے, یا شہید جو بھی لفظ آپ ان کے استعمال کریں, میں اس بحث میں نہیں پڑتا, لیکن ان کی جانیں گئی, ان کا کیا قصور تھا. اسی طرح جو کارکنان اگر ادھر زخمی ہوئے ہیں, ان کا کیا قصور تھا. تو جو آپ کا طریقہ کار ہے, میرے اختلاف بنیادی طور پہ اس طریقہ کار سے ہے احتجاج کرنے سے. میں تو خود 22 سال اپوزیشن کی ہم نے, تحریک انصاف کی, آپ کے سامنے ہم نے روڈوں کے اوپر, آج تک مجھے بتا دیں, آپ مجھے کراچی میں 20-25 سال سے آپ بھی مجھے جانتے ہیں, کبھی میں نے کوئی قانون توڑا, کبھی کوئی ایک پتھر مارا, کبھی کوئی ایک FIR میرے پہ 22 سال کی اپوزیشن میں کراچی میں کوئی کٹی. تو طریقہ کار پہ اختلاف ہے عمر. ایشو دیکھیں, ان کی بات میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہوگی, لیکن طریقہ کار غلط ہے. اگر ہم فرانس کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے رہے, ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر رہے, ہم فرانس کی چیزوں سے امپورٹ نہیں کر رہے, تو ہمارا پھر آپ ہم پر, لیکن آپ یکمشت یہ کہہ دیں کہ جی آپ یہ کر لیں, آج ہم ان کے کہنے پہ یہ کر لیتے ہیں, کل کو کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا کہ جی یہ کر لیں. تو گورنمنٹ اس طرح نہیں چلتی عمر, کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. اچھا چلیں, ابھی ایک نئی ڈیبیٹ بھی پیدا ہوئی ہے نا پچھلے 3-4 دنوں سے, اور وہ مطلب انہی کی طرف سے ہے, کالعدم تنظیم جنہیں اب کہتے ہیں, ٹی ایل پی والوں کی طرف سے, کہ قادیانی جو ہیں پنجاب کے اندر وہ بڑا فائننس کر رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے روابط ہو گئے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ہم کھانا بھی پہنچائیں گے, پولیس کا ہم سب خیال بھی رکھ لیں گے, بس آپ فل ریاستی پاور ان کے خلاف لگا کے رکھیں. اب واللہ عالم یہ بات درست ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بھی اب دیکھیں نا ایک چیپٹر کھل گیا ہے, اور آگے چل کے یہ گورنمنٹ کے لیے ہی ایشو کریٹ کرے گا. دیکھیں, پروپیگنڈا جو ہے نا وہ کسی بھی جنگ کے اندر ہوتا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا سے زیادہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ عمران خان صاحب ہو گئے, میں ہو گیا, یا جو گورنمنٹ کے کی لیڈرز ہیں, ان کو میں جو پرسنلی جانتا ہوں, کہ جن کے ساتھ بہت سے ساتھی ایسے جو تحریک میں بعد میں شامل ہوئے, لیکن جو شروع کے عمران خان صاحب سے لے کے ہم جو لوگ ہیں, وہ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, قادیانیت کی طرف تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا, کہ وہ ہم تو ان کے اوپر بالکل ہمارا ایک اسٹریٹ موقف ہے. ہاں وہ تو تو ہے, یہ وہ بس وہ جیسے اب سن شروع میں لیجیے نا, ایک اب مشیر جس بھی تو لگا دیا طرح تھا, آپ وہ داؤد صاحب کر کے ایک نہیں نام تھا, ایک مشیر سر, بھی آپ سر اپوائنٹ ہو گیا تھا, پھر بعد میں ہٹایا اس کو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ اپوائنٹ ہوا تھا تو اس کو ریموو کیا گیا,
ہاں تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں مطلب عمر نہیں، گورنمنٹ دیکھیں میں نا پھر اس بات طریقے سے لوگ میں سوچنے لگ جاتے ہیں. اچھا چلے میں آپ کی بات کو اس طرح لے لیتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں کہ کالعدم جماعت کی طرف سے جو الزامات ہیں وہ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ کہیں سے قادیانیت کی طرف سے یا ان کی کسی تنظیم کی طرف سے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی پڑھنی ہے. میں بینگ اے اسپوکس پرسن آف پاکستان تحریک انصاف، میں سب سے پہلے گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھاؤں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نمبر 1 پہ ہے، ہماری پولیٹیکل افیلیشن 3rd پہ چلی جاتی ہے، 2nd پہ ہمارے لیے پاکستان ہے، 3rd پہ پولیٹیکل افیلیشن. صحیح. اچھا اب چلیں کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. مفتی منیب نے بھی یہ کہا کہ بھئی نماز جمعہ کے بعد جو ہے نا ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں ہونی چاہیے مساجد میں، اور علماء کرام کی جانب سے بھی پرامن رہنے کی جو ہے نا اپیلیں کی جا رہی ہیں. لیکن اندرونی بات یہ بھی ہے کہ وہ کارکنان لیول پہ جب ڈیلیور ہو رہے ہیں میسج تو وہاں پہ اشتعال بھی جو ہے نا پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور جو خبریں چھپی ہوئی ہیں سوشل میڈیا واٹس ایپ کے ذریعے جو ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں اس سے مزید وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ اس کا کیا حل دیکھ رہے ہیں آپ؟ کامیاب ہو جائیں گے جیسے آسیہ والے معاملے میں بھرپور ریاستی پریشر لگا کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا تھا، بعد میں خادم رضوی صاحب کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا تھا، معاملہ دب گیا تھا. اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہوگا، کوئی ویڈیو بیان سعد رضوی کا آ جائے گا، معاملہ دب جائے گا، حل ہو جائے گا، یا اس دفعہ ہاتھ سے گیم نکلتی بھی لگ رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر حکومت ان کے ساتھ تشدد کا رستہ اپناتی ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں وہ نقصان پاکستان کا ہے، اور اگر یہ وائلنس کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی نقصان پاکستان کا ہے. دونوں فریقوں کو، میں دونوں کو فریق کہہ کے بات کر رہا ہوں، دونوں فریقوں کو سینسبل طریقے سے آئین قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. جو کالعدم جماعت ہے اس کو ریلیجس کارڈ کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اپنی طاقت کا بیجا یا بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تبھی اس مسئلے کا بہتر حل نکل سکتا ہے. ادروائز آپ کہیں کہ گورنمنٹ جیت گئی، ہم نے ان کو مار دیا، یا وہ آ کے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرا دی، دونوں صورتوں میں نقصان نہ تحریک انصاف کا ہے نہ ٹی ایل پی کا، نقصان پاکستان کا ہے. صحیح ہے. چلیں ہماری بھی یہ دعا ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو، اور پارلیمنٹ کے فلور سے ہی صحیح لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو ابھی ریسنٹ مذاکرات ہوئے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید کے، ان پہ ہی کم از کم عمل درآمد ہو جائے کہ 4تھ شیڈیول سے ان کے لوگوں کو نکالیں گے، ایف آئی آریں ختم کریں گے، اور سعد رضوی کو جو کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے کہ ان کو رہا کرنے کا حکم ہے، تو اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ چیزیں بھی نا ان کے کارکنان کو ٹھنڈا رکھ دیں گی کسی حد تک. اچھا میں آپ کے پروگرام کے اینڈ پر صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کچھ مثبت چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسرار صاحب بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے ہمیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن رہتی ہے. تھینک یو سو مچ.